Recording in وعلیکم progress. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے سب ساتھیوں کا؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ بڑی الحمدللہ رحمتیں ہیں سر، شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر دے۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی اور پھر انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ ہے وہ پڑھیں گے مل کے، وعدہ کریں گے کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر نیا سبق ہوگا۔ تو تعوذ پڑھتے ہیں اور تسمیہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ دو آیات کل پڑھی تھی ہم نے، جی 42 اور 43۔ تو جو 43 جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے لیے حدیث مبارکہ ہے، تو ریویژن ذرا کر لیتے ہیں۔ اپنا نعیم بھائی ہیں جی، میرے پہ جی ذرا سر، بتا دیجیے گا نعیم جی صاحب۔ سر، اور نعیم صاحب ہیں، منصور خان صاحب ہیں، کیپٹن صاحب ہیں، حذیفہ طاہر ہیں، مہد بھائی ہیں، سہیب نوید ہیں، ارم ثاقب اور ایمان اور عرفہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے۔ ہاں۔ اچھا جی، نعیم بھائی ذرا ہمیں پڑھائیں آج۔ ولا تلبس الحق بالباطل۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ ملاؤ حق اور کو تم نہ ملاؤ، اور تم کہیں نہ دیں ملاؤ اور تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم نہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ جی، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم نہ چھپاؤ حق، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اور تم جانتے ہو۔ تم جانتے ہو۔ ویری گڈ جی، بالکل ٹھیک ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ جب مفعول اور فاعل، جس کے بارے میں بات کریں گے، جب مفعول آ جائے تو اس کے ساتھ کو کا لفظ کا اضافہ کر دیا کریں، جیسے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تو اب لا معذوف ہے یہاں، اور تم حق نہ چھپاؤ کے بجائے حق کو مت چھپاؤ، تو ہماری ایک عادت بن گئی حق کچھ مت چھپاؤ، یہ بھی جملہ ٹھیک ہے جی، لیکن وہ ہے کہ ایک عادت بن جائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مفعول کے ساتھ ہم نے کو لگانا ہے۔ اچھا اچھا جی، سر، معذرت آگے۔ معذرت چاہوں گا، منصور خان صاحب سے میری گزارش ہے، منصور بھائی آپ کے مائک سے نا ریپوکیشن آتی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے تھوڑا سا مائک اپنا، جتنی دیر تک آپ نہ بات کریں اتنی دیر تک ذرا میوٹ رکھ لیں۔ بہت شکریہ، منصور خان صاحب سے تو مخاطب۔ میں ابھی منصور صاحب سے ہی تو میں نے کہنا ہے کہ وہ پڑھیں۔ جی جی منصور بھائی آپ کریں میں جی 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 سر، جی، اللہ کے 3 احکامات، 3 وہ آپ نے ہمیں بتانے ہیں آیت نمبر 43 میں۔ جی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ آنے کہنا، اقیم الصلاۃ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ جزاک خیر دے جی، بس ٹھیک ہے۔ تم ایک دفعہ تو ضرور کہیں کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا ورکعوا مع الراکعین، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس میں اسلام کے کس رکن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائیں گے؟ نماز کی طرف۔ نماز کی طرف، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو نماز ہے، ایک ہے گھر کے اندر پڑھنا، ایک ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے
تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم ترجمہ ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی سوچ اور اپنی عادت اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق کرنے کی انشاءاللہ پورا ارادہ رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک تو حدیث مبارکہ ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھیں گے تو ایک گنا اضافہ، ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور اگر مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو کتنے گنا؟ 25 چلو جی 27 گنا کر لیں، 26 گنا کر لیں تو اتنا ثواب ملے گا. ایک تو وہ ہے انسینٹو. وہ تو تھا کیرٹ والا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاؤ بھائی کیرٹ کھاؤ، اور وہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں آؤ گے نماز پڑھنے کے لیے تو میں 27 نمبر دوں گا، گھر میں پڑھو گے تو 1 نمبر ملے گا. کیوں جی؟ جی سر. ہم صرف یہاں یہ تصور کر لیں کہ اگر ہماری نیکیاں جو ہیں وہ تولی جائیں گی تو 1 کا وزن زیادہ ہوگا یا 27 کا؟ 27 کا. خلوص اس کے اندر، تقویٰ وہ اتنا ہی ہے. اور یہاں رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو رکوع کیا، تو میں ایک حدیث آپ کو سکھاؤں گا. ویسے میرے پاس 3 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو بخاری شریف کی ہے، اس کا نمبر ہے 644. کیا نمبر ہے جی؟ 644. ہاں، لیکن ہمیں اچھی سمجھ آئے گی مسلم شریف کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں، اور وہ ہے 651. اس کے بعد 652 بھی ہے. تو دیکھیں گے کہ بھی کیا ہے. حدیث ہے جی ان ابی ہریرہ. کیا مطلب ہے جی کیسر صاحب؟ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد ناسن. فقدہ مفقود ہوتا ہے نا، فقدہ غیر حاضر پانا، نہ پانا، موجود نہ ہونا، وہ مفقود جس پہ. تو فقدہ ناسن، کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا. کہاں غیر حاضر پایا؟ فی بعض الصلوات، کچھ نمازوں میں غیر حاضر پایا. فقالا، تو یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ لقد حممت کہ بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان آمر رجلا یصلی بالناس، کہ میں کسی اور شخص کو کہوں کہ وہ ان لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کروائے. ثم اخالف الی رجالا، پھر میں جاؤں ان لوگوں کے پیچھے، یتخلفو عنہا، جو اس نماز میں سے پیچھے رہ گئے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے جماعت کہا کہ میں کسی اور کو کہوں کہ وہ جماعت کروائے، اور میں جاؤں ان لوگوں کے پیچھے کہ جو اس جماعت میں پیچھے رہ گئے. آگے کیا ہے؟ وَآمَرُوا بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، تو میں اپنے کارکنوں کو یہ حکم دوں کہ وہ جلا دیں ان کے گھر، بِحُزُمٍ بِحُزُمِ الحطب. حطب کا کہتے ہیں لکڑی جو جلنے والی ہو، اور حزم کہتے ہیں گٹھے کو، کہ لکڑی کا کہ ایک گٹھا جو ہے اس کو ان کے اوپر جلا دیں. بیوتہم، ان کے گھروں میں، یعنی کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. لو جی، یہ ہے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن افراد کے لیے کہ جو با جماعت نماز نہیں پڑھتے تھے. تو کیا جناب ملا؟ آگے ہے
वलाउ आलिमा अहदुकुम अन्नहु यजिद आज़मन समीमन लियशहदहा। का फरमाया कि अगर यहाँ मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद के अंदर खड़े थे, अगर वहाँ कोई ऐसी हड्डी होती जिसके ऊपर कोई गोश्त होता तो वो उसको लेने के लिए तो आ जाते, यानी कि दुनियावी फायदे के लिए, लेकिन अल्लाह की को मिलने के लिए, अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए वो नहीं आए। ये है जनाब हदीस मुबारका, जी सर। और आपने इसका इख्तिसार के साथ भी पढ़ा हुआ है, क्यों जी? जी इख्तिसार के साथ हम यही कहते हैं कि रसूल पाक ने कहा कि वो लोग जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, मेरा जी चाहता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं। ये तो पढ़ा हुआ है ना, जी 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 सर। ये वही हदीस है। और मुस्लिम बुखारी के अंदर भी हदीस वो है। और एक हदीस ये है कि मुनाफिकीन जो हैं वो इशा की और मगरिब की नमाज के अंदर खास तौर पर दो नमाजों का जिक्र किया और कहा कि जो उसके अंदर नहीं आते वो मुनाफिकीन हैं। अल्लाह। अब वादा क्या करना है? ये हम बड़ा ये बड़े फायदे का वादा है। लोग हमारी, मुमकिन है लोगों ने हमारी तवज्जो इधर ना दिलाई हो, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इरशादात जमा किए, आज हमारे पास मौजूद हैं। और हमने कोशिश ये करनी है कि हमारी नमाज कैसे हो? बाजमात। दो आवाजें आई हैं, बाजमात। बाजमात बाजमात। तो फिर अपने दिल के अंदर इरादा कर लें इंशाअल्लाह। हतो इंशाअल्लाह। मकदूर कोशिश ये करें कि अगर कोई उज़र, वैसे यह है कि उज़र के साथ है वहाँ लफज अपना, इसके अंदर जो उज़र है ना, उज़र उसकी भी हदीस है कि अगर उज़र है तो फिर आप पढ़ सकते हैं। जी ठीक सर। है, जी चलें जी। तो ये हुआ जनाब हमारी अकीदा साजी, किरदार साजी। अब आगे चलते हैं, आज का हमारा है 44 से, और 45 हमने पढ़नी है, अगर 46 पढ़ सके तो ठीक। लफ्ज़ है जी, पहले हम पढ़ चुके हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम आ क्या। अगर आ के साथ अम आ जाए तो अलिफ के मानी खा हो जाता है, लेकिन अलिफ के मानी क्या ही होता है। यहाँ भी यह है, एरो जरा लगाएं जी, आपको स्वाब ही स्वाब होगा माशाल्लाह, इन सब साथियों का स्वाब जी। इसका तर्जमा क्या होगा? क्या? क्या? क्या। अब क्या? मुजारे का सीगा है अमर, अभी मैंने बताया था, अभी अमर का मैंने कहा कि फ़ामरुहुम जी, कि मैं उनको हुक्म दूं। यहाँ भी है अतामुरून, इसका तर्जमा करें, क्या तुम क्या तुम हुक्म हुक्म देते हो? देते हो? क्या तुम हुक्म देते हो। हुक्म देते हो। अब आगे आ रहा है अन्नासा, फेल के बाद अन्नासा, ये ज़हन में रखिएगा, साथ साथ नोट करें कि इसके ऊपर जबर है, तो ये है मफऊल। तो मैंने वो जो को का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ज्यादातर आएगा, कई के साथ मुमकिन है ना आ पाए। क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो? अतामुरून अन्नासा का मतलब क्या है? क्या तुम क्या लोगों तुम को लोगों हुक्म को हुक्म देते हो? देते हो? क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो? अब लफ्ज होता है बिर, बिर नया लफ्ज है, ठीक है जी। बिर जी कहते हैं नेकी को। बिर का मतलब क्या होता है जी? नेकी नेकी नेकी। को। बार कहते हैं नेकी करने वाला। अब रार का मतलब होता है नेकी करने वाले। ये तीन लफ्ज हमारे ज़हन में आ गए बिर से, बार जी और अबरार। तो यहां हो गया अतामुरून अन्नासा बिल बिर्री, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो बिल बिर्री, नेकी का? अल्लाह ताला सवाल पूछ रहा है। जी सर।
آگے ہے جی وَتَنْسَوْنَ، اپنی زبان کا لفظ استعمال کرنا ہے. کچھ لوگوں کی اردو ممکن ہے اچھی ہو، تو نسیان کس کو کہتے ہیں؟ بھولنے کو. نسیان. جن لوگوں کو نہیں پتا وہ نسیان کہتے ہیں، بھول جانا، بیماری ہوتی ہے نسیان. اسی سے ہی تنساؤنا، اوپر تأمرون، تم حکم دیتے ہو، یہاں ہوگا تنساؤنا. آپ اس کا ترجمہ کریں تم بھول جاتے ہو. بھول جاتے ہو. تم بھول جاتے ہو. جی تم بھول جاتے ہو. انفوسا، اب انفوسا جمع ہے کس کی؟ نفس کی. نفس کی دو جمع ہوتی ہیں. یہ جس طرح دیکھیے گا کہ یہاں سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے جی. نفس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شخص. ٹھیک. نفس کا مطلب ذات بھی ہوتا ہے، نفس کا مطلب دل بھی ہوتا ہے، نفس کا مطلب رشتہ دار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی آگے پڑھیں. تو یہاں ہوگا انفوساکم، اپنے نفسوں کو، اپنے نفسوں کو. اپنے نفسوں کو. آگے اوپر سے ذرا پڑھیں گے تو جملہ یہاں ختم ہوا ہے آدھا. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو؟ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو. لوگوں کو کہا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو جی، جی جی اور خود نہیں پڑھی جی. ایسے ہی ہے. جی. جی سر. اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اگر اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے یا جگہ دیکھیں گے نزول کی، تو مدینہ کے اندر یہ نازل ہوئی، وہاں یہود تھے یا بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. لیکن بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ ہماری تاریخ اور ان کی تاریخ ایک ہی جیسی ہونی ہے، تو لہذا یہ ہمارے لیے بھی ہے. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو؟ اب یہ کہاں سے نیکی کا حکم آیا تھا؟ الکتاب سے. اب وہ الکتاب یہ ذہن میں رکھیے گا، بار بار میں بتاتا ہوں کہ وہ جو پہلی وحی حضرت آدم علیہ السلام پر آئی تھی، جی. اس سے لے کر جس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا اختتام ہوا، یہ سارے کا سارا الکتاب ہے. یہ سارا کا سارا کیا ہے جی؟ الکتاب. الکتاب. پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں، اب سوال یہ ہوگا، ممکن ہے بچوں کے ذہن میں آئے کہ اگر یہ الکتاب ہے تو ہم یہودیوں کی تورات کو کیوں نہیں مانتے؟ الکتاب ہے تو انجیل کو کیوں نہیں مانتے؟ الکتاب ہے تو ہم زبور کو کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ ان بچوں کے لیے یہ ہوگا، اس لیے نہیں مانتے کہ وہ الکتاب اصل میں رہی ہی نہیں، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی اور لوگوں نے بھی نہیں اس کو اس کی حفاظت کی، تو لہذا وہ الکتاب ہے نہیں. اور جب نہیں تھی تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری کتاب نازل کرتا تھا. کیوں جی؟ جی اور آخر میں کیا کیا؟ ہاں جی جی، وہ ساری کتابوں پر ایمان. لیکن اب کیا ہے، اس قرآن مجید کا ایک نام ہے محیمن. کیا لفظ ہے جی؟ محیمن. اب محیمن کے معنی کیا ہیں؟ محیمن کا مطلب یہ ہے جو پیچھے سب کچھ بھول گیا، جو تورات، انجیل، زبور، باقی صحیفوں کے اندر موجود تھا اور لوگوں نے ان کے اندر تحریف کر دی، بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے اس اصل کلام کی حفاظت فرمائی قرآن مجید کے اندر، تو لہذا محیمن کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. محیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرنے والا. اب اللہ نے بھی اس کتاب کی حفاظت کی اور اس کتاب نے پچھلی ہدایات جو ان کی حفاظت کی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے، وَأَنْتُمْ اور تم. کیسر بھائی ذرا پلیز، وَأَنْتُمْ. جی
اور تم اب تلاوت ہماری زبان کا لفظ ہے تلاوت، اسی سے بنا تتلونا، تتلونا کا مطلب ہوگا جی تم پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، تم تلاوت کرتے ہو، بالکل آپ پڑھتے ہو کی بجائے تلاوت کرتے ہو کہیں، جی تم تلاوت کرتے ہو۔ اب تلاوت اور پڑھنا، قرأت ہوتی ہے پڑھنا، تلاوت کا معنی ہوتا ہے کہ وہ لفظ بھی پڑھنا اور اس کے معنی بھی اس کے پیچھے پیچھے آنا دماغ کے اندر، وہ ہوتا ہے تلاوت۔ لہذا اس کا ترجمہ ہم تلاوت ہی کر رہے ہیں، اس کا پڑھنا نہیں کر رہے۔ اور تم تلاوت کرتے ہو الکتاب، کتاب کی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اگر سیکھنا ہو تو تین بندوں کا نام لیا تھا، ان میں سے ایک ہیں حضرت ابن عباس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ ان کو قرآن مجید کے جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے مفسر قرآن ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ پہلے مفسر قرآن۔ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اس الکتاب سے مراد حضرت ابن عباس نے کہا تورات ہے، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ اچھا جی، یہاں کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے اگلا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوبارہ آ رہا ہے کیا افلا، افلا کیا تو نہیں، جی کیا نہیں، تعقلون تم عقل کرتے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم، کیا نہیں تم عقل نہیں کرتے؟ جی بالکل۔ اب اس کا مطلب کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو، یہ ہم نے کیا۔ تو دوبارہ میرے ساتھ آپ مل کے کریں، پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اتأمرون الناس، ترجمہ کریں۔ کیا تم دیتے ہو لوگوں کو حکم دیتے ہو؟ کیا تم، آپ ایرو کی طرف بھی دیکھیں اور خود بھی، میں بلکہ ایسا کرتا ہوں تھوڑا سا سٹاپ کرتا ہوں، تو نعیم بھائی جی اور منصور بھائی، جی سر، حذیفہ، ان تینوں نے کنسنٹریٹ کرنا ہے جی۔ جی ہمارا یا امورو، یا امورو مضارع ہے اور اس سے تا امورو تو حکم دیتا ہے، تو تا امورون کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب تم حکم دیتے ہو، حکم دیتے ہو، کیا تم حکم دیتے ہو، تم حکم دیتے ہو۔ نیچے لفظ ہے تنساؤنا، اس کے معنی کیا ہوں گے اسی وزن پر، تم بھول جاتے ہو۔ بھول جاتے ہو۔ نیچے تیسرا مضارع ہے جمع کے لیے، حاضر کے لیے، تتلونا، تم تلاوت کرتے ہو، تم تلاوت کرتے ہو، تعقلون، تم عقل کرتے ہو، عقل رکھتے ہو۔ تم عقل کرتے ہو۔ تو لا تعقلون اس کا نفی ہو جائے گا، یہ ذہن میں اپنے فعل رکھ لیں۔ اب کرتے ہیں جی، اتامرون الناس بالبر، پڑھتا آپ ترجمہ کریں، کیا تم لوگوں کو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ کا حکم دیتے ہو؟ پھر ذرا کہیں اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو، تم بھول جاتے ہو اپنے اپنے اور آپ کو۔ اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، اور حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو۔ یہاں لفظ کہہ رہے ہیں جی ساتھی کہ حالانکہ، یہ زیادہ بہتر ہے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، جی سر، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے تلاوت بھی کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہیبرو زبان کے اندر تورات میں، وہ تم سمجھتے بھی ہو، تلاوت کا مطلب ہے جی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے یا کیا تم عقل نہیں کرتے؟
چلو جی کرتے. اب ہے تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھائیو اس وجہ سے کہا کہ تورات کے اندر وہی پہلی چیز، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دی ہوئی تھی. جی کیپٹن صاحب بتائیں گے ہمیں. بشارت دی ہوئی تھی سر، یاد نہیں آ رہا. جی بشارت نہیں تو لکھ لیں آپ. جی نعیم بھائی آپ بتائیے گا کہ تورات کے اندر یا انجیل کے اندر کس چیز کی بشارت تھی ان کی کتاب کے اندر بہت بڑی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے آنے کی. نہیں جی آپ خاموش رہیں پلیز نا، تھوڑا سا اچھا ہے کہ وہ اچھا ہو جائے گا، دوسرا کو ہمت ملے گی. جی منصور بھائی. جی سر. سوال میرا تھا، جلدی جلدی ذرا بتائیے گا. سر نعیم بھائی، مہد بھائی آپ بتائیں. مہد بھائی مائک آن کیجیے اپنا. سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی ہوئی تھی. ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت تھی. جی یہ کس کے اندر تھی؟ تورات میں بھی اور انجیل تورات کو یہاں تورات الکتاب میں بھی اور کہا انجیل میں بھی. اور انجیل کے اندر بھی. لیکن جب آ گئی، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کیا کیا ان یہود نے اور نصارہ نے؟ سر انہوں نے جھٹلا دیا. انکار کیا تھا. انہوں نے جھٹلا دیا. بالکل ٹھیک. کیوں جھٹلایا؟ کہ تم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو جی وہ سر. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اب اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہوں اور ان کے ہاتھ میں قرآن مجید ہو، ان پر نازل بھی ہو رہا ہو، تو ایمان لے آئے نبی پر بھی اور رسول سوری قرآن مجید پر بھی. اس سے بڑی نیکی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو یہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہ بتایا کہ تمہاری کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا، قرآن مجید پر ایمان لانا تھا اور مدد کرنی تھی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورہ اعراف کے اندر پورا چیپٹر آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہ بات یہ بتا رہا ہے کہ تم تتلون الکتاب، تم سمجھ کر کتاب کی تلاوت کرتے ہو. یہ تو ہم نے اس کا پڑھا تھا کہ اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. اچھا ایک تو جی یہ ہے. دوسرا سورہ صف کے اندر چلتے ہیں. سورہ صف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 دفعہ ایک آیت کو بار بار کہا ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے، میں جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ انتہائی غالب اور حکمت والا ہے. اگلی آیت جو ہے کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس انتہائی غصے والی بات ہے. کیا غصے والی بات ہے؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم لوگوں کو بات کہو کرنے کے لیے اور خود نہ کرو. کیوں جی؟ جی یہ ہمارے لیے بھی ہے سورہ صف قرآن مجید کے اندر. تو یہاں بھی یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، دعوت کا، اور خود بھی وہ کام کرو. آگے جناب پڑھتے ہیں جی. امر کا صیغہ ہے وَاسْتَعِینُوا، پہلے پڑھا ہوا ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی ایرو بھی ساتھ لگائیں. وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد مانگو. وَاسْتَعِینُوا کا مطلب کیا ہے؟ اور تم مدد مانگو. ہاں یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ. کہ تم مدد مانگو. اب مدد مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہیں. بالصبری، اپنی زبان کا لفظ ہے، صبر کے ساتھ. صبر کے ساتھ. بالصبری، صبر کے ساتھ. صبر کے ساتھ. والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. جی تو تم صبر اور نماز کے ذریعے کہیں، تم صبر اور نماز کے ذریعے کیا کرو؟ مدد مانگو.
پہلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، تم نے اللہ کی مدد مانگنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مشکل پر صبر کرو۔ دوسرا یہ ہے سجدے کے اندر پڑ جاؤ، نماز، جی اللہ تعالیٰ سے استعانت، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کسی آستانے پر جاؤ اور کسی بندے کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے مدد طلب کرو؟ نہیں، نہیں جی، کہا وہ نہ دکھنے والا، اس کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اس وقت بھی وہ میرے ساتھ ہے اور نماز میں اس کو پکار رہا ہوں، آنکھوں میں میرے آنسو ہیں، دل کے اندر تکلیف ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے۔ جی جی سر، جی اور وہ نہیں ہوتی تو پھر صبر، یہ ہے جناب۔ وَإِنَّهَا، یہ چیز ہے، وَإِنَّهَا کا مطلب ہے بے شک، ہا کی ضمیر جا رہی ہے نماز کی طرف، صلات تے آخر میں ہے نا، صلات، جی جی، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث، تو وَإِنَّهَا کا ترجمہ کریں گے بے شک یہ نماز، وَإِنَّهَا اور بے شک بے شک یہ اور نماز، بے شک یہ نماز، آگے آ رہا ہے لا، لام، جیسے لذہبا تھا، یقیناً، یقیناً۔ اب لفظ ہے جی کبیراتن، کبیراتن، جی بہت آپ بڑا۔ کبیر نہیں، بڑی، ابھی سنیں جی میں بتاتا ہوں۔ کبیراتن، یہ ذہن میں بھی رکھیے گا کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں، ایک تو ہے کہ بڑی، اللہ اکبر کہتے ہیں، کبیراتن یہاں ہوگا کہ بہت بھاری چیز، بہت مشکل، کبیرتن کے دوسرے معنی ہیں بے شک وہ بہت بھاری ہے، بے شک وہ یقیناً، بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ جی اس کے لفظ ہے بے شک، ہاں وہ نماز، لا یقیناً، کبیرتن بہت بھاری ہے، اللہ مگر، اگر مگر آگے لفظ ذرا احتیاط سے سنیے گا، الخاشعین، اب خاشعین کا مطلب بھی چھوٹا سا جو ہے وہ ہے ڈرنے والا، مگر ڈرنے والوں پر، اب یہ کیا ڈرنے والا ہے؟ ڈر کے عاجزی اختیار کرنے والا، کہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، کیوں جی؟ جی اللہ کو بڑا بنا لے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے، تو یہ ہوتا ہے خاشع، ڈرنے والا۔ تو عاجزی سے ڈرنے والوں پر، یہ ہم کر رہے ہیں ترجمہ، خاشعین کا ترجمہ عاجزی سے ڈرنے والوں پر، عاجزی کے اندر لفظ آپ نے آپ کو چھوٹا بنانا، عاجز بنانا، وہ بھی آ جائے گا، اب وقت کم ہے تو یہاں تک پڑھتے ہیں۔ اب خاشعین کی اللہ تعالیٰ تعریف کرے گا، خاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ ہے جناب۔ اب جی میرے ساتھ اوپر 5 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ اتأمرون الناس بالبر، اب کریں ترجمہ، کیا کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا؟ حکم دیتے ہو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، جملہ ہی بنائیں، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت بھی کرتے ہو، کتاب کی حالانکہ تلاوت تم بھی کتاب کرتے ہو، کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تاکلون، کیا تم کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ جو دوسروں کو کہنا ہے وہ آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے، لہذا کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا، اور مدد حاصل مدد حاصل کرو، نہیں میں نے کہا تھا جہاں بھی امر آئے تم کہنا ہے، وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، اور تم مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، نماز صبر کے نماز ساتھ صبر اور نماز کے صبر کے ساتھ، ساتھ، نہیں جی وہ صبر اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا،
اور اور بے نماز شک وہ نماز اور بے شک یہ نماز لا یقین یقیناً کبیرۃن بہت بھاری ہے. بھاری ہے. اب یہ بہت کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ جب بھی الف لام نہیں ہوگا، نہیں جی تے کے اوپر دو پیش ہے جی، یہ والا، یہ جو تن اگر آ گیا نا تو اس کا مطلب نکرا کے اندر ہوتا ہے بہت. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بہت بھاری ہے، جی نہیں چاہتا صبح اٹھنے کو. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں نیند آئی ہوئی ہے جلدی جلدی سو جائیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں یار، ابھی پڑھ کے آئے تھے ابھی دوبارہ آ گئی با نماز. تو بے شک ہاں یہ نماز یقیناً بہت بھاری ہے. اب آسان کن کے لیے ہے؟ اللہ مگر علی الخاشعین عاجزی سے عاجز سے ڈرنے والوں کے لیے. کرنے والوں پر. عاجزی کے ساتھ ڈرنے والوں پر. اب جناب میری باری ہے. اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے؟ وستعینوا اور تم سب مدد مانگو بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے یا نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک یہ نماز لا یقیناً کبیرۃ بہت بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجزی سے ڈرنے والوں پر. جی ہاں جی کون سا تھی مہد بھائی؟ آپ پڑھیے گا اتامرون الناس اتأمرون الناس بالبر، آسانی سے. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، اور تم اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو. کتاب افلا کی تلاوت بھی کرتے ہو، یہ بھی تلاوت کے بعد لگا لیں جی. جی افلا تعقلون اور تم عقل نہیں رکھتے. کیا تم عقل نہیں کیا رکھتے؟ یہ کیا انداز تم اور ہے عقل نہیں رکھتے؟ جی. آگے جی وسطی منصور بھائی نہیں، جی سر. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ترجمہ کریں. اور تم مدد مانگو صبر کے ساتھ اور اور وسرات اور نماز کے ساتھ.